جناب ایسے انجینئر صاحب کو کس سے اختلاف نہیں ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انجینئر کو اختلاف ہے، عمر عثمان سے انجینئر کو اختلاف ہے، امام بخاری امام احمد بن حنبل سے انجینئر کو اختلاف ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی معتبر شخصیت نہیں ہے جس پر انجینئر نے اعتراض نہ کیا ہو۔ تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا چیز ہے؟ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کیا وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ آپ کہتے خدا کیوں نہیں، خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنے لوگ شہادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی، آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا۔ اتنے لوگ شہادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے، یکساں ہے، کہ خدا ایک ہے۔ آپ کے سوال کو تو جواب دیا، میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی سر۔ اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ یس سر، وہ پیغمبر تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کوشچن کے آنسر میں۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے؟ جی سر مانتے۔ اچھا، ویری گڈ۔ ابھی مسلمان بننے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے، صرف دو۔ نمبر ایک کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو آپ مانتے ہیں۔ نمبر دو، آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ تو اگر آپ یہ دو چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں۔ اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے، منوانا تو نہیں ہے نا۔ پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سناؤ، اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، بس یہی کام ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 20,000 لوگوں کے مجمع میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا ہے، اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا۔ بھائی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعوے پیغمبری کر دیا ہے۔ پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے، اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے، تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو جنت جہنم کی بات نہیں کی تھی۔ کرسچن لڑکے نے سوال کیا اور جواب کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ اگر آپ ان باتوں کو مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں، لہٰذا کلمہ پڑھ لیں، اور میں نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے حق پیش کر دیا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے کسی نے دعوت نہیں دی تھی۔ اس گفتگو کے اندر سے مرزا نے چند الفاظ نکالے اور انہیں بڑھا چڑھا کر انہیں مرچ مسالے لگا کر پیش کیا اور ڈاکٹر صاحب پر فضول قسم کا اعتراض کیا، ان پر جھوٹا الزام لگایا۔ مرزا کہتا ہے کہ یہ تو پیغمبر کا کام ہوتا ہے اس طرح کی بات کرنا، آپ نے اس طرح کی بات کیوں کی؟ آپ کا کام تھا صرف جواب دینا بس۔ حالانکہ جو مرزا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہ نصیحت کر رہا ہے اس کا تو روزمرہ کا کام یہی ہے، اس طرح کی گفتگو کرنا۔ مخالفین سے جتنے سخت انداز سے مرزا گفتگو کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، ذرا ایک نمونہ یہ دیکھیں۔ اس میں آپ کے جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں ان کی جو فیملی تھا وہ سمجھتی ہیں کہ یار یہ علی بھائی کو کیا ہو گیا اچانک سے اتنے اگریسو۔ اسٹوڈنٹس اور ان کی فیملیز صرف اس کلپ کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ دوسری بات مجھے بتائیں، اگر کسی شخص کی سخت بات کی وجہ سے میں نے اسلام سے متنفر ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے ہی لولے لنگڑے اسلام کے اوپر ہوں۔ اس کا تو مطلب سیدھی سی بات یہ ہے، یعنی ایک شخص مجھے گالی نکال کے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے، تو میں کہوں تو نے چونکہ گالی کے ساتھ بات کی ہے میں آیت بھی نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کے ساتھ مخلص نہیں ہوں۔ تو ٹھیک ہے جائیں جہنم میں، میں اگلی بات کرتا ہوں اس سے بڑی بات کہ اس کی وجہ سے کسی نے جہنم میں جانا ہے تو خود کمائے جہنم، تو ٹھیک ہے جائیں جہنم میں، تو ٹھیک ہے جائیں جہنم۔ حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو جنت جہنم کی بات نہیں کی تھی اس موقع پر، لیکن مرزا تو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جائیں جہنم میں۔ چلیں بات کو واضح کرنے کے لیے یہ مزید نمونے بھی دیکھ لیں۔ اور اگر وہ اس وقت کہ نہیں اینو چھڈو اودی گل کرو تو آپ سمجھ لیں یہ منافق ہے، یہ دو اصولوں پہ کھڑا ہے، اپنے بابوں کے لیے اس کے اصول اور ہیں، دوسرے کے بابوں کے لیے اور ہیں، تو دوبارہ اسے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسے ہم جہنم میں جب جلتا دیکھیں گے نا تو جتنی خوشی ہمیں جنت کی نعمتوں کی ہوگی نا اتنی خوشی ہمیں ان لوگوں کے آگ میں جلنے کی ہوگی۔ ہاں میرے بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک کو نصیحت کرنے والے کا اپنا انداز گفتگو اور اپنا انداز دعوت اور بھی سن لیں۔ میں یہ ساری باتیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کر رہا ہوں کہ گونگے شیطان بننا چھوڑ دیں، دلیری کے ساتھ للکاریں ان کو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچایا ہے ان بابوں نے، ٹھیک ہے؟ یہ تو قیامت والے دن جب ہم جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے ان کو تو پھر اس وقت رونے پیٹنے کی بجائے اس وقت اپنی آنے والی نسلوں کو تو کم از کم ان بابوں سے بچا لیں۔ ان کے بزرگ تو جوؤں سمیت ہی گزارا کرتے ہیں نا، ہم نے جوئیں تو نہیں رکھنی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جوں گردی سی تو پھر دوبارہ رکھ لیندے سن۔ تو آڈے بزرگ تے انہوں نے کیڑے پیڑے نے دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی انشاءاللہ پون گے، مرنے تو بعد بھی۔ تم نے ہماری نسلیں خراب کر دی، ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچایا تم لوگوں نے۔ قرآن و سنت کے نام پہ جو تم بتاتے رہے، جو چورن بیچتے رہے، وہ ہمارے بڑے یہی سمجھتے رہے، یہی قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ اور کوئی مزید جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جیل ہم آئیں گے تو سیدھے جیل جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ غلط نیت سے آئیں گے تو سیدھے جہنم جائیں گے، اچھی نیت سے آئیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ سیدھا یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آؤ ادھر، جیل میں آؤ گے تو سیدھا جیل جاؤ گے۔
जीम नाल जेल हम तो जीम नाल जेल, और जीम से जन्नत भी है अगर इल्म दीन के रास्ते पर आए, जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। और अगर बदनीति के साथ आते हो, कुरान और सुन्नत की मुखालफत करते हो, तो जहन्नम भी जीम के साथ ही है। लौजामो, ये अल्लाह की सुन्नत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अकाबरीन के लिए बद्दुआएं करना ताकि असागरीन बच जाए। हाँ, अकाबरीन, ये अकाबरीन बदवाए हुए ना, इंशाअल्लाह इन्होंने हिदायत मिलती है, इंशाअल्लाह ये सरगना है, इनको हिदायत नहीं मिलेगी और इनकी आवाम को हम दिखाएंगे, देखें आपके अकाबरीन जो है उनका इल्मी लेवल। जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक के अंदाज दावत पर एतराज करने वाले मिर्जे का अपना अंदाज दावत आपके सामने है, जो कि आप देख चुके हैं। भला ये कौन सा अंदाज दावत है कि जी इनके बुजुर्गों ने हमारे बाओ अजदाद को जहन्नम में पहुंचा दिया, और दूसरों को बद्दुआएं देना कि इनको हिदायत ना मिले, और फिर ये पेशन गोई भी करना कि इनको हिदायत नहीं मिलेगी। मेरे भाई ये कौन सा अंदाज दावत है? हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो इस मौके पर जहन्नम का जिक्र ही नहीं किया था, लेकिन मिर्जे ने तो यहाँ बैठ कर जन्नत जहन्नम के नौज़ बिल्लाह फैसले किए हुए हैं कि ये जहन्नम में पहुंच गया, ये हो गया, वो हो गया।